بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب شرح چہل حدیث از امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، 31ویں حدیث، پہلا حصہ۔ جناب زرارہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، خداوند عالم کی صفت بیان نہیں کی جا سکتی، اور اس کی صفت کیوں کر بیان ہو سکتی ہے، حالانکہ اس نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے، اور ان لوگوں نے خدا کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی ویسی قدر نہیں کی، بس خدا کی جو بھی عظمت و توصیف بیان ہوگی خدا اس سے کہیں بڑا ہے۔ اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی توصیف بیان نہیں کی جا سکتی، بھلا اس بندے کی توصیف کیوں کر بیان کی جا سکتی ہے جس کو خدا نے 7 پردوں میں چھپا کر رکھا ہو، اور زمین میں اس کی اطاعت ویسی واجب قرار دی ہو جیسی آسمان میں اپنی، اور جس کے لیے خدا نے فرمایا رسول جو بھی تم کو حکم دیں اس پر عمل کرو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ جس نے اس کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، اور خدا نے امور کو ان کے سپرد کر دیا ہے۔ نیز ہماری توصیف بھی بیان نہیں کی جا سکتی، ان حضرات کی توصیف کیوں کر کی جا سکتی ہے جن سے خدا نے رجس کو دور کر دیا ہے جو شک سے عبارت ہے، اور مومن کی بھی توصیف نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب مومن اپنے برادر مومن سے ملاقات کر کے مصافحہ کرتا ہے تو خدا ان کی طرف نظر کرتا ہے، اور اس وقت ان کے گناہ اس طرح گرنے لگتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں درخت سے پتے گرتے ہیں۔ تشریح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما قدر اللہ، جوہری نے کہا ہے قدر کے معنی اندازے کے ہیں، اور قدر کے معنی ایک کے ہیں، اور یہ قدر دراصل مصدر ہے، اور خدا نے کہا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ ایما عظم اللہ حق تعظیمہ، اور جیسا کہ تعظیم کرنا چاہیے تھا خدا کی تعظیم نہیں کی گئی۔ مصنف کہتا ہے کہ ظاہر یہ ہے کہ قدر کے معنی وہی اندازے کے ہیں، اور یہ کنایا ہے کہ خدا کی تعظیم و توصیف جس اندازے کے مطابق ہونی چاہیے تھی ویسی نہیں ہوتی، اور توصیف خود لباس وصف میں موصوف کی اندازہ گیری ہے، اور یہ غیر خدا کے لیے جائز نہیں ہے، جیسا کہ انشاءاللہ ہم اس کی طرف اشارہ کریں گے۔ فلا یوصف بقدرہ، علامہ مجلسی کے نسخے میں بقدرتہ تا کے ساتھ آیا ہے، اور آپ نے اس کو اسباب مثل قرار دیا ہے، اور دیگر صفات میں اس کو مخصوص کرنے کی وجہ ذہنوں سے قریب ہونا قرار دیا ہے۔ اس احتمال کو تقویت ملتی ہے کہ نسخہ غلط ہے اور فرمایا گیا ہے، ممکن ہے اس کو قدر پڑھا جائے جیسا کہ دوسری حدیثوں میں آیا ہے، اور کتاب الوافی میں قدرت آیا ہے، ہو سکتا ہے بقدر ہی ہو جیسا کہ بعض اور نسخوں میں بھی ہے، لیکن بقدرتن تا کے ساتھ یا بقدرتن تا کے ساتھ اس کے بارے میں گمان کیا جاتا ہے، بلکہ یقین ہے کہ یہ نسخہ غلط ہے، کیونکہ نہ معنی کے اعتبار سے یہ روان ہے اور نہ لفظ کے اعتبار سے حدیث صحیح ہے، کیونکہ اس کی طرف ضمیر مذکر پلٹ رہی ہے اور تعویل خلاف قاعدہ ہے۔ مرحوم علامہ مجلسی نے مجبوری سے یہ توجیہ کی ہے، حالانکہ فی الجملہ قدرت حق کے تعقل کا امکان اور دیگر صفات کے تعقل کا عدم امکان اور اس کے دوسرے صفات کے درمیان فرق کی کوئی وجہ نہیں ہے، اسی لیے مرحوم مجلسی کی نظر میں بھی یہ احتمال موجہ نہیں تھا۔ اسی طرح کچھ اور الفاظ کے معنی بیان کیے ہیں۔ الحط کے معنی ٹہنی سے پتوں کا گرنا، اور تحات و شیء تعذر، اس کے معنی بھی گرنے اور منتشر ہونے کے ہیں۔ حدیث شریف کے لیے جو باتیں مناسب ہیں ہم ان کو چند فصلوں کے ضمن میں بیان کریں گے۔ پہلی فصل، عدم توصیف حق کا کیا مطلب ہے؟ اس حدیث شریف میں جو آیا ہے کہ خدا کی توصیف نہیں کی جا سکتی، اس سے وہ اوصاف مراد ہیں جو اہل جہل و جدل متکلمین وغیرہ نے ان سے خدا کی توصیف کی ہے، اور وہ توصیف تحدید و تشبیہ بلکہ تعطیل لازم آتی ہے، جیسا کہ خود اس حدیث میں وما قدر اللہ حق قدرہ سے اشارہ کیا گیا ہے۔ کتاب کافی شریف میں بہت سی روایات کی دلالت توصیف کی ممانعت پر موجود ہے۔ عبد الرحیم کہتے ہیں میں نے عبد الملک کے ذریعے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو تحریر کیا۔ عراق میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو خدا کی توصیف صورت اور تخطیط یعنی رگ و پے یا خد و خال سے کرتے ہیں،
میں آپ پر فدا ہوں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو توحید کے بارے میں صحیح مذہب تحریر فرما دیں۔ اس کے جواب میں حضرت نے فرمایا، خدا تم پر رحمت نازل کرے، تم نے توحید کے بارے میں سوال کیا ہے اور توحید کے بارے میں تم سے پہلے والوں کے نظریے سے متعلق پوچھا ہے، تو سنو، وہ خدا بہت بڑا ہے جس کا کوئی مثل نہیں، جو بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے اور بغیر کان کے سنتا ہے۔ توصیف کرنے والے جو اس کی مخلوق سے اس کی تشبیہ دیتے ہیں وہ اس سے کہیں عظیم و برتر ہے۔ یہ لوگ تو خدا پر جھوٹ و افترا باندھتے ہیں، لہٰذا خدا تم پر رحمت نازل کرے۔ اس کو سمجھ لو کہ توحید کے بارے میں صحیح مذہب وہی ہے جس کو قرآن نے صفات الہی کے بارے میں بتایا ہے۔ بس خدا سے بطلان و تشبیہ کی نفی کرو، نفی صفات نہ کرو کہ یہ خود بطلان ہے، اور نہ خدا کے لیے ایسی صفات ثابت کرو جو مخلوق سے مشابہ ہیں، کیونکہ یہی تو تشبیہ ہے۔ وہی اللہ ہے جو ثابت اور موجود ہے۔ توصیف کرنے والوں نے جو اوصاف بیان کیے ہیں خدا ان سے کہیں برتر ہے۔ قرآن سے تجاوز نہ کرو ورنہ بیان و تعلیم الہی کے بعد ضلالت و گمراہی میں پڑ جاؤ گے۔ اس حدیث شریف میں غور و خوض اور اس کے صدر و ذیل میں صحیح غور و فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ توصیف حق کی نفی سے مقصد صفات میں غور و فکر نہ کرنا اور مطلقاً خدا کی توصیف نہ کرنا نہیں ہے، جیسا کہ بعض گراں قدر محدثین نے فرمایا ہے، کیونکہ اس حدیث میں تعطیل و تشبیہ کی نفی کا حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ بعض دیگر روایات میں بھی آیا ہے، اور یہ چیز صفات میں تفکر اور ان کا مکمل علم حاصل کیے بغیر حاصل ہی نہیں ہو سکتی، بلکہ امام علیہ السلام کا مقصد یہ ہے جو چیز ذات خدا کے لائق نہ ہو اس سے خدا کی توصیف نہ کریں، جیسے شکل و صورت، خد و خال وغیرہ جو مخلوق کے صفات ہیں، کیونکہ یہ چیزیں امکان و نقص کے لوازم میں سے ہیں اور خدا ان سے بری و منزہ ہے۔ لیکن خدا کی توصیف ان چیزوں سے کرنا جو اس کی ذات کے لائق و مناسب ہیں اور علوم عالیہ میں ان کا صحیح برہان و میزان ہے، تو یہ بات ایسی ہے جس سے قرآن و سنت رسول اور احادیث اہل بیت بھری پڑی ہیں، بلکہ خود حضرت نے بھی اجمالی طریقے سے اس حدیث میں اس کے برہانی میزان صحیح کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ ویسے اس کے بارے میں اس وقت بحث کرنا ہمارے مقصد سے خارج ہے۔ حضرت صادق نے جو یہ فرمایا توصیف حق میں کتاب خدا سے خارج نہ ہو، یہ ان لوگوں کے لیے ایک دستور و قاعدہ ہے جو صفات کے میزان کو نہیں جانتے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جو صفات خدا قرآن میں ہیں ان کے علاوہ دوسری صفات سے اس کی توصیف جائز ہی نہیں ہے۔ اسی لیے خود حضرت نے اپنے مقابل کو قاعدہ بتانے کے باوجود بھی خدا کی توصیف دو ایسی صفات اور اسماء سے کی ہے جو بادی نظر میں قرآن میں نہیں ہیں، اور وہ لفظ ثابت اور لفظ موجود ہے۔ اگر کوئی ایسی ناقص عقل کے ساتھ جو اوہام سے ملی ہو اور نور معرفت و تائید غیبی الہی سے منور نہ ہو، خدا کی کسی صفت سے وصف بیان کرنا چاہے تو وہ مجبوراً یا ضلالت تعطیل و بطلان میں واقع ہوگا یا حلاقت تشبیہ میں مبتلا ہوگا۔ لہذا ہم جیسے اشخاص کے لیے جن کے دلوں پر غلیظ جہالت و خود پسندی کی عادتوں اور برے اخلاق کے پردے پڑے ہوئے ہیں، ضروری ہے کہ عالم غیب کی طرف دست تصرف دراز نہ کریں، اپنی طرف سے خدا ایجاد نہ کریں، کیونکہ اپنے خیال سے جو کچھ ہم کریں گے وہ ہمارے نفوس کی مخلوق ہوگی، خدا نہیں۔ یہ بات بھی مخفی نہ رہ جائے کہ ہم نے جو کہا ہے ایسے اشخاص عالم غیب کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیں، اس سے ہمارا مقصد یہ نہیں کہ لوگ جہالت و خود پرستی پر باقی رہیں، یا نعوذ باللہ میں ان کو الحاد باسماء اللہ کی دعوت دینا چاہتا ہوں۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، یا ان معارف سے جو چشم و چراغ اولیاء خدا اور بنیاد و اساس دین و دیانت ہیں روک رہا ہوں، بلکہ ان دبیز پردوں کو دور کرنے کی یہ دعوت ہے اور اس کی تنبیہ ہے کہ انسان جب تک حب جاہ و مال، دنیا و نفس اور اپنی ذات کی طرف مصنف کی طرح جہالت و ضلالت و خود بینی و خود پسندی میں مبتلا رہے گا، جو تمام ظلمانی حجابوں میں سب سے زیادہ دبیز ہیں، معرف حقہ کے اصول اور مقصود اصلی تک پہنچنے سے محروم رہے گا، اور اگر خدا نخواستہ خدا کی طرف سے
غیبی دستگیری یا اس کے اولیاء کامل کی مدد شامل حال نہ ہو تو معلوم نہیں اس کا انجام کیا ہوگا، اس کی انتہائے سفر اور غایت سیر کیا ہو۔ اللہم الیک الشکوی وانت المستعان۔ ہم دیار جہالت میں سرگشتہ، صحرائے ضلالت کے متحیر و پریشان، انانیت و خود پرستی میں سرگرم ہیں۔ ہم اس ظلمت کدہ ملک و طبیعت میں آئے اور چشم بصیرت نہ کھولی، اور تیرے جمال زیبا کو ہم نے چھوٹے بڑے آئینوں میں نہ دیکھا، اور نہ ہی تیرے نور ظہور کو آسمانوں اور زمینوں کے اطراف میں چمگادڑ صفت بن کر مشاہدہ کیا۔ زمانے میں اور اندھی آنکھوں مہجور دل کے ساتھ زندگی بسر کی، غفلت و نادانی کی صورت میں پوری عمر صرف کر دی۔ خدایا، اگر تیرا لطف بے پایان اور غیر متناہی رحمت ہماری مدد نہ کرتی، اور دل کے اندر سوز و گداز اور قلب میں محبت کی چنگاری پیدا نہ ہوتی، روحانی جذبہ عطا نہ کرتی، تو ہم ابد تک اسی حیرانی میں رہتے اور کسی مقام پر نہ پہنچ سکتے۔ لیکن ما ہاکذا الظن بک، تیری نعمتیں تو بے مانگے ملی ہیں، تیری رحمتیں بے انتہا ہیں۔ پروردگار، ہم پر کرم فرما، ہماری مدد کر، اپنے جلال و جمال کے انوار کی طرف ہماری ہدایت کر، ہمارے قلوب کو اپنے اسماء و صفات کے نور سے منور اور روشن فرما۔ اسماء و صفات کی حقیقت کا علم ناممکن ہے۔ یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ خدا کے اوصاف کی حقیقت کا ادراک اور ان اوصاف کا احاطہ اور ان کی کیفیت کا علم ایک ایسی چیز ہے جس کی بلندی تک دست برہان کی رسائی ناممکن ہے، جس کے مغز تک عارفوں کی پہنچ غیر ممکن ہے۔ برہانی نقطۂ نظر سے اور حکمت رسمی کے علماء کے نظریہ تفکر سے یا اسماء و صفت کے مباحث میں ارباب اصطلاحات عرفانی نے جو کچھ بھی ذکر کیا ہے، وہ سب ان کے مسلک کے اعتبار سے صحیح اور برہانی ہے، لیکن خود علم ایک دبیز قسم کا حجاب ہے۔ جب تک تقوی کامل اور شدید ریاضت و انقطاع تام اور خدا کی بارگاہ میں سچی مناجات کے ساتھ توفیقات الہی کے ذریعے اس پردے کو چاک نہ کیا جائے، سالک کے قلب میں جلال و جمال کی تجلیات طلوع نہ ہوں گی، اور قلب مہاجر اللہ مشاہدہ غیبیہ اور تجلیات اسماعی و صفاتی کے حضور عیانی پر فائز نہیں ہو سکتا۔ تجلیات ذاتی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان طلب و بحث سے جو خود تذکر حق ہے باز رہے، کیونکہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ علوم حقہ کا بیج بوئے بغیر اس کے متعین شرائط کے ساتھ معرفت کا شجرہ طیبہ قلب میں اگا ہو یا پھر ثمرآور ہو۔ اس لیے شروع میں انسان کو چاہیے کہ تمام شرائط و تمہیدات کے ساتھ علمی ریاضتوں سے دستکش نہ ہو، کیونکہ کہا گیا ہے العلوم بذر المشاہدات، علوم مشاہدات کے بیج ہوا کرتے ہیں۔ اگر بعض موانع کی وجہ سے علوم اس عالم میں انسان کو بھرپور نتیجہ نہ دے سکیں تو دوسرے عالم میں دل پسند نتائج دیں گے، مگر سب سے عمدہ اور اچھی چیز تمہیدات و شرائط کا بجا لانا ہے۔ بعض سابق حدیثوں کی طرح شرح میں نے بعض شرائط کو بیان کر دیا ہے۔ دوسری فصل، انبیاء و اولیاء کی روحانی حقیقت کا علم قدامت فکر سے حاصل نہیں ہوتا۔ انبیاء کرام و ائمہ معصومین علیہ السلام، خصوصاً حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام کمال اور ان کے روحانیت کی معرفت غور و فکر اور سیر انفس و آفاق سے ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ حضرات انوار غیبیہ الہیہ ہیں اور خدا کے جلال و جمال کی روشن نشانیاں اور مظاہر تامہ ہیں۔ سیر معنوی اور سفر اللہ کے سلسلے میں فنائے ذاتی کی غایت القصوی اور قاب قوسین او ادنا کے انتہائی عروج پر فائز ہیں، اگرچہ صاحب مقام بالذات خاتم المرسلین ہیں اور دیگر حضرات اس ذات مقدس کے عروج میں تابع ہیں۔ میں اس وقت حضور سرور کائنات کی کیفیت سیر اور حضرت کے معراج روحانی اور دوسرے انبیاء و اولیاء کرام کی معراج کو بیان کرنے کے درپے نہیں ہوں، صرف ایک حدیث کے بیان پر اکتفا کرتا ہوں جو ان حضرات کی نورانیت کے سلسلے میں نقل ہوئی ہے، کیونکہ ان کی نورانیت کا ادراک بھی
باطنی نورانیت اور جذبہ الہی کا متقاضی ہے۔ جابر کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے عالم کے علم کے بارے میں پوچھا تو حضرت نے فرمایا، اے جابر، انبیاء اور اوصیاء میں 5 روحیں ہوتی ہیں: روح القدس، روح الایمان، روح الحیات، روح القوہ، روح الشہوہ۔ اے جابر، روح القدس کے ذریعے عرش سے لے کر زیر فرش تک کے سارے امور و مطالب کو یہ حضرات جانتے ہیں۔ پھر فرمایا، اے جابر، ان 4 روحوں کو آفت و مصیبت لاحق ہوتی ہے مگر روح القدس لہو و لعب میں کبھی مبتلا نہیں ہوتی۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت وَكَذَلِكَ، اس طرح ہم نے اپنے روح کو اپنے حکم سے تمہاری طرف بھیجا جبکہ تم نہیں جانتے تھے کتاب و ایمان کیا ہے، اس کے بارے میں پوچھا کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، روح خدا کی مخلوقات میں ایسی مخلوق ہے جو جبریل و میکائیل سے بھی بڑی ہے۔ یہ رسول خدا کے ساتھ رہا کرتی تھی، ان کو خبر دیا کرتی تھی۔ رسول کے بعد وہ ائمہ علیہم السلام کے ساتھ رہتی ہے۔ پہلی حدیث سے معلوم ہوا کہ انبیاء و اوصیاء کی روحانیت بہت ہی بلند ہے، جس کی تعبیر روح القدس سے کی گئی ہے۔ اسی مقام کی وجہ سے وہ حضرات تمام ذرات کائنات پر احاطہ علمی قیومی رکھتے ہیں، اور اس روح کے اندر غفلت، نیند، سہو و نسیان اور دیگر حوادث امکانیہ و تجددات نقائص ملکیہ کا امکان نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق عالم غیب مجرد اور جبروت اعظم سے ہے۔ اور دوسری حدیث سے معلوم ہوا کہ وہ روح مجرد کامل جبریل و میکائیل سے بھی عظیم ہے، جو مقام قرب جبروت کے رہنے والوں میں سب سے زیادہ عظیم ہیں۔ البتہ وہ خاصان خدا جن کی طینت کی تخمیر خود دست قدرت جمال و جلال نے کیا ہو، ان کے کامل آئینوں میں تمام اسماء و صفات اور مقام احادیت کی تجلی ذاتی اولا کا ظہور ہوا ہو، ان کو خلوت گاہ غیب ہویت میں اسماء و صفات کے حقائق کی تعلیم دی گئی ہو، ان کے دامن کبریائے جلال و جمال تک اہل معرفت کے دست امید کی رسائی اور اصحاب قلوب کے پائے معرفت کا ان کے اوج کمال تک پہنچنا غیر ممکن الحصول ہے۔ چنانچہ حدیث نبوی میں ہے، علی ممسوس فی ذات اللہ تعالی۔ راقم نے مقام نبوت و ولایت کے بارے میں بہت مختصر سا تعارف اپنی کتاب مصباح الہدایہ میں اس طرح کرایا ہے جس طرح چمگادڑ آفتاب عالم تاب کا تعارف کرانا چاہتا ہے۔ تیسری فصل، حدیث شریف میں اس فقرے میں کیف یوصف عبد احتجب اللہ عز وجل یسبع، اس بندے کی توصیف کیوں کر ممکن ہو سکتی ہے جس کو خدا نے 7 حجابوں میں چھپا رکھا ہے۔ علماء نے کئی احتمالات بیان کیے ہیں، میں بعض کا تذکرہ کرتا ہوں۔ پہلا احتمال محدث عارف کامل مرحوم فیض کاشانی نے بیان کیا ہے کہ خداوند عالم کے نور و ظلمت کے 70,000 حجاب حدیث میں وارد ہوئے ہیں، اگر ان کو ہٹا دیا جائے تو جہاں تک آنکھ دیکھ سکتی ہے ان سب کو انوار جمال الہی خاکستر کر دے۔ بنابراین احتمال ہے کہ احتجب اللہ بسبع کا مطلب یہ ہو کہ سارے حجابات اٹھا دیے گئے، صرف 7 حجاب باقی ہیں۔ اس صورت میں تقدیر عبارت اس طرح ہوگی، احتجب اللہ عنہ بسبع، اور لفظ جلالہ فاعل واقع ہوگا، اور شاید تمام احتمالات میں یہ احتمال سب سے زیادہ مناسب ہو، لیکن اس میں لفظاً و معناً مناقشہ ہے۔ لفظی مناقشہ تو یہ ہے کہ تعریف و توصیف کے مقام پر مناسب یہ تھا کہ اس طرح کی تعبیر کی جاتی، احتجب اللہ عن اللہ الا بسبع۔ دوسرے لفظوں میں اس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ کمال پیغمبر اور ان کی توصیف نہ کر سکنا ان حجابوں کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے، نہ یہ کہ 7 حجابوں کی وجہ سے توصیف نہیں ہو سکتی۔ بس مناسب تھا کہ اس کو عدم حجاب ذکر فرماتے، اور معنوی مناقشہ یہ ہے کہ بظاہر یہ حجابات جو خدا کے لیے نور و ظلمت کے ہیں یہ خلقی حجاب ہیں، اسمائی و صفاتی حجاب نہیں ہیں۔ بس اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ نور رسول پاک سے اقرب کوئی اور خلق ہو، حالانکہ مسلم ہے کہ آن حضرت کی ذات مبارک اول مخلوق اور حجاب اقرب ہے، بلکہ آن حضرت کے لیے تو کوئی اسمائی یا صفاتی حجاب بھی نہیں ہے، جیسا کہ اپنی جگہ پر ثابت ہے۔ اسی طرح مقامات اور حضور کے لطائف سبعہ بھی خود آپ کے لیے حجاب نہیں ہیں۔ دوسرا احتمال جس کو علامہ مجلسی نے معقول سمجھا ہے،
اور اس کو بعض دیگر سے بھی نقل فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جملہ کیف یوصف عبد بطور مقدمہ ذکر کیا گیا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ آن حضرت کی توصیف بعد والے جملوں سے کی جائے، یعنی اس بندے کی توصیف کیوں کر ممکن ہے جس کو خدا نے بندوں سے 7 پردوں کے پیچھے چھپا رکھا ہو، جس کی اطاعت کو زمین میں اپنی اطاعت کی طرح آسمان میں قرار دیا ہو، جیسے کوئی بادشاہ اپنی رعایا سے 7 حجابوں کے بعد بیٹھتا ہو اور رعایا کے لیے اس تک پہنچنا ممکن نہ ہو، مگر یہ کہ وہ بادشاہ اپنے ایک وزیر کو رعایا کے لیے واسطہ قرار دے دے اور اس کو رعایا کی طرف بھیج دے اور ان کو لکھ دے کہ اس وزیر کا حکم میرا حکم ہے، اور 7 حجاب سے مراد 7 آسمان ہیں کہ ان کے پیچھے سے خدا کی وحی رسول خدا کے واسطے سے ہم تک پہنچا کرتی ہے۔ ایک اور احتمال اسی کے قریب دیا گیا ہے، مگر اس میں 7 حجاب سے مراد حجب نوریہ یا اسماعیہ لی گئی ہے۔ اس احتمال میں اگرچہ مناقشہ معنوی تو نہیں ہے، لیکن بحسب لفظ و مقام یہ توصیف بھی بعید ہے، بلکہ سابق سے زیادہ بعید ہے۔ اس جگہ ایک اور احتمال بھی ہے جو معنی کے اعتبار سے صحیح و دلچسپ ہے اور بحسب مقام بھی مناسب ہے، مگر اس احتمال کی صحت 2 باتوں میں سے کسی ایک پر مبنی ہے، اور وہ دونوں یہ ہیں: الف، احتجب متعدی ہو اور حجب اس کے معنی میں استعمال ہوا ہو، بے، یا اس کا با سے متعدی کرنا جائز ہو اور دونوں صورتوں میں مفعول مقدر ہو۔ اب اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بات صحیح مان لی جائے تو وہ احتمال یہ ہے: اس بندے کی توصیف کیوں کر ممکن ہے جس کو خدا نے 7 حجابوں میں چھپائے رکھا ہو، اس کے جمال و روحانیت کے لیے جو مشیت کے اہم ہم افق ہیں، مرتبہ طبیعت سے مشیت مطلقہ کے مرتبے تک 7 حجاب قرار دیے گئے ہوں، یا خود آن حضرت کا مرتبہ ملک طبیعت سے مقام غیب ہویت تک 7 حجاب قرار دیے گئے ہوں۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ لغت اور استعمالات میں احتجاب کے متعدی ہونے پر مجھے کوئی شاہد نہیں ملا، اگرچہ بعض علماء ادب نے فرمایا ہے کہ با سے متعدی کرنے میں کوئی مانع نہیں ہے۔ والعلم عند اللہ، واللہ یحدث بعد ذلك امر۔